خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان کی اچانک وفات کے بعد ان کے جانشین کی نامزدگی آئین پاکستان میں درج کسی صوبے میں نئے نگران چیف ایگزیکٹو کی تقرری کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے کی گئی ہے، جبکہ نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے حلف اٹھانے کے بعد ذمہ داریاں بھی سنبھال لی ہیں۔ تاہم آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے آئین میں صوبائی نگران وزیر اعلیٰ کی وفات کی صورت میں اس عہدے پر دوسری نامزدگی کا طریقہ کار درج نہیں ہے۔ قانونی ماہر بیرسٹر علی گوہر درانی کے مطابق نئے نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تقرری منتخب صوبائی اسمبلی کے خاتمے کے بعد نگران سیٹ اپ بنانے سے متعلق قانون کے مطابق کی گئی ہے، کیونکہ آئین پاکستان میں ایسی کوئی شق موجود نہیں جس میں واضح کیا گیا ہو کہ نگران وزیر اعلیٰ کے انتقال کے بعد نئے وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کیسے کی جائے گی۔ خیال رہے کہ خیبر پختونخوا کے سابق نگران وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان ہفتے کو اچانک وفات پا گئے تھے، جس کے بعد قانونی پیچیدگیاں پیدا ہوئیں کہ ان کا جانشین کیسے نامزد کیا جائے۔ گورنر غلام علی نے ایڈوکیٹ جنرل کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اتوار کی صبح اکرم خان درانی اور محمود خان سے مشورہ کیا اور تینوں کا جسٹس ریٹائرڈ سید ارشد حسین کے نام پر اتفاق ہو گیا، جس کی گورنر نے منظوری دے دی تھی۔ بیرسٹر علی گوہر درانی کا کہنا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 224 کے مطابق نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری منتخب اسمبلی کی مدت ختم ہونے کے بعد سبکدوش ہونے والے وزیر اعلیٰ اور قائد حزب اختلاف کرتے ہیں اور متفقہ نام گورنر کو بھیجا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان کسی ایک نام پر عدم اتفاق کی صورت میں اسپیکر ایک 3 رکنی پارلیمانی کمیٹی بناتے ہیں اور کمیٹی میں بھی عدم اتفاق کی صورت میں نگران وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کا فریضہ الیکشن کمیشن ادا کرے گا۔ گوہر درانی کا مزید کہنا تھا کہ جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین کی تقرری اسی آرٹیکل 224 کے تحت کی گئی ہے، اگرچہ مذکورہ آرٹیکل میں ایک مدت میں 2 نگران وزرائے اعلیٰ یا وزرائے اعظم کی تقرریوں کی بات موجود نہیں ہے، تاہم ان کے خیال میں آئین اور قانون میں ایک منظر نامہ بیان کیا جاتا ہے اور اس کے لیے پہلے یا دوسرے نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری کے لیے وہی طریقہ کار استعمال کیا جائے گا۔ اس کے خلاف کوئی عدالت بھی جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ عدالت سے ریلیف مل سکتا ہے۔ تاہم دوسری طرف آئینی امور کے ماہر اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل شبیر حسین نے تحلیل شدہ اسمبلی کے قائد ایوان اور اختلاف کو اس صورت میں بلانے کو غیر قانونی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 224(1)(a) کے تحت اسمبلی کی مدت پوری ہونے یا تحلیل ہونے کی صورت میں ان 2 شخصیات سے مشاورت ممکن ہے۔ اس طریقہ کار پر عمل درآمد مرحوم وزیر اعلیٰ اعظم خان کی تقرری کے لیے ہو چکا ہے، جبکہ دوسرے نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری کے حوالے سے آئین میں کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ کے انتقال کے بعد نئے وزیر اعلیٰ کی تقرری کا طریقہ کار آئین کے آرٹیکل 135 میں موجود تھا، جسے 1985 میں ختم کر دیا گیا، اور ابھی بھی جو طریقہ کار ہے اس کے قریب ترین طریقہ کار یہ ہے کہ یہ تقرری الیکشن کمیشن کے ذریعے ہو۔ دوسری جانب قومی اسمبلی سیکریٹریٹ شعبہ قانون سازی کا موقف ہے کہ انتقال کی صورت میں نگران وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے طریقہ کار پر آئین خاموش ہے۔ آئین کے آرٹیکل 224 اور 224(a) کے تحت نگران وزیر اعلیٰ کا انتخاب دوبارہ ہوگا۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ انتخاب کے لیے گورنر کو سابق وزیر اعلیٰ اور سابق اپوزیشن لیڈر کو خط لکھنا ہوں گے اور دونوں رہنما سے 3 نام مانگنے ہوں گے۔ اتفاق رائے نہ ہونے کی صورت میں معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا، جس کا تقرر اسپیکر خیبر پختونخوا کریں گے۔ پارلیمانی کمیٹی بھی کسی نتیجے پر نہ پہنچی تو حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا، جبکہ ماہر قانون اشتر اوصاف کا کہنا ہے کہ ہر ایک چیز کا حل آئین اور قانون میں نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہمیں مکمل آئین اور آئین و قانون کے تمام لوازمات کو ملحوظ رکھ کر ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آرٹیکل 224 کے تحت نگران سیٹ اپ کا انتخاب ہوتا ہے اور اس میں طریقہ کار دیا گیا ہے۔ کیئر ٹیکر کا انتخاب ہے، وہ کیبنٹ کا نہیں وزیر اعلیٰ کا ہوتا ہے اور وہ قائد حزب اختلاف اور قائد ایوان کی مشاورت سے ہوتا ہے۔ اگر ان میں اتفاق نہ ہو سکے تو یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس چلا جاتا ہے۔ تاہم نگران وزیر اعلیٰ کے انتقال کی صورت میں آئین میں براہ راست اس صورتحال کا کوئی جواب موجود نہیں۔ آئینی طریقے پورے کرنے کے لیے معاملہ الیکشن کمیشن کی طرف جانا چاہیے تھا، تاہم ایسا نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ ان کی دلچسپی عام انتخابات کے صاف اور شفاف ہونے میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دوسری مرتبہ نگران وزیر اعلیٰ کی نامزدگی آئین میں واضح نہیں ہے تو پہلے اس کی اعلیٰ عدالتوں سے وضاحت کروا کر نئی تعیناتی کروانی چاہیے تھی
تاہم انہوں نے امید ظاہر کی کہ نئے وزیر اعلیٰ قانون کی پاسداری اور انتخابی عمل میں الیکشن قوانین کی خلاف ورزی کو روکنے میں کردار ادا کریں گے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ایمن ولی خان نے ایکس پر بیان میں کہا، جب وہ جعلی اسمبلی ہی 11 ماہ سے نہیں رہی تو اس کے وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تقرری کسی بھی اسٹیک ہولڈر کو قابل قبول نہیں ہوگی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔